मैनू शौक मदीने जावण। कहता है इस्लाम को समझो नबी के दीवानों। इस्लाम क्या है? आज हमने इस्लाम को छोड़ दिया है, अपनी मर्जी पे जिंदगी गुजारने लगे हैं। नबी के दीवान हो, अपने नबी को पहचानो, अपने नबी का किरदार को अपना लो। आज तुमने बहुत जलसे कर लिए और तुम जलसे भी बहुत करते रहते हो, बहुत पैसा खर्च करते हो नबी के दीवानों, पर याद रखो अमल भी कर लिया करो। सिर्फ खाली जलसे करने से काम नहीं चलेगा, सिर्फ हाथ उठाने से काम नहीं चलेगा, सिर्फ नारे लगाने से काम नहीं चलेगा, बल्कि अमल करके दिखाना है। अब आपस में अपने फितनों को खत्म करना है, आपस में अपने झगड़ों को खत्म करना है। नबी के दीवानों इस्लाम के लिए एक हो जाओ। तुम्हारे आपसी झगड़ों को लोगों ने देखा, इस्लाम पे उंगली उठाने लगे। तुम्हें आपस में लड़ते देखा, इस्लाम पे उंगली उठाने लगे। तुम्हें आपस में एक दूसरे को मारते देखा, मेरे मुस्तफा की सुन्नत को मिटाने लगे। तुम्हें आपस में लड़ते हुए देखा, नमाजों पे पाबंदी लगाने लगे। तुम्हें आपस में लड़ते हुए देखा, नबी के दीवानों तुम्हारी बच्चियों के कपड़े उतारने लगे। तुम्हें आपस में लड़ते हुए देखा, कुरान के ऊपर उंगली उठाने लगे। जब तक मुसलमान एक था तब तक कुरान पे उंगली नहीं उठी, जब तक मुसलमान एक था तब तक अजान पे उंगली नहीं उठी, जब तक मुसलमान एक था तब तक नमाजों पे उंगली नहीं उठी, जब तक मुसलमान एक था तब तक बच्चियों के नकाब पे उंगली नहीं उठी। लेकिन जब मुसलमानों में आपस में फूट पड़ गई, मुसलमान आपस में लड़ने लगे, लोगों ने समझा मुसलमान आपस में बट गए हैं, अब फायदा उठा लिया जाए। किसी ने कुरान के तकद्दुस को पामाल किया, किसी ने मुस्तफा की तौहीन की, किसी ने गुंबद खदरा की तौहीन की, किसी ने कुरान के तकद्दुस की तौहीन की, किसी ने मसाजिदों की तौहीन की। तुम्हारे कुरान के तकद्दुस को लूट लिया गया, तुम्हारी बच्चियों को सरेआम चला दिया गया, तुम्हारी बच्चियों के पेट चाक कर करने के बाद उनके बच्चों को निकाल कर काट दिया गया। तुम्हारे मासूम, तुम्हारे छोटे छोटे बच्चों को ज़िबा कर दिया गया, तुम्हारी मस्जिदों को वीरान कर दिया गया। तुम्हारे उलमा की तारीफ देखकर तुम्हारे उलमा को तुम्हारी उलमा की गर्दनों पर तलवारें चला दी गई। नबी के दीवानों, खुदा का वास्ता है एक हो जाओ। इस्लाम के खिलाफ साजिश मत होने दो, कुरान के खिलाफ साजिश मत होने दो, अजमत मुस्तफा के खिलाफ साजिश मत होने दो। हर तरफ से आवाज उठ रही है, मुसलमान को मिटा दो। हर तरफ से आवाज उठ रही है, इस्लाम को मिटा दो। हर तरफ से आवाज उठ रही है, शरीयत मुस्तफा को मिटा दो। नबी के दीवानों, तुम लड़े, दुनिया ने फायदा उठा लिया। तुम्हारी आपस में गोलियां चली, दुनिया ने फायदा उठा लिया। तुमने आपस में एक दूसरे से मुंह फेरा, दुनिया ने फायदा उठा लिया। तुमने मस्जिदों को पीठ दिखा दी, तब तो ताज ने तुम्हें ठुकरा दिया। नबी के दीवानों, अब एक हो जाओ, मुस्तफा के लिए एक हो जाओ, कुरान के लिए एक हो जाओ, नबी के लिए एक हो जाओ, अपने इस्लाम के लिए एक हो जाओ। तुम एक ऐलान कर दो, एक प्लेटफॉर्म पर खड़े होके कह दो, दुनिया वालों सुनो, अब तक हम झगड़े थे, अब हम आपस में नहीं झगड़ेंगे। अगर किसी ने इस्लाम के ऊपर उंगली उठाई, उसकी उंगली को काट देंगे। किसी ने आंख चलाई, उसकी आंख को निकाल देंगे। किसी ने इस्लाम के खिलाफ जबान उठाई, उसकी जबान को खींच देंगे। कह दो बस मैं खैरुल अनाम कर दूंगा, जिंदगी उनके नाम कर दूंगा। जो भी दुश्मन है मेरे आका का, उसका जीना हराम कर दूंगा। समझ में आ रही है? एक हो जाओ। मैं तुमसे हाथ जोड़ के कहने एक हो जाओ। तुम्हें भूतों के चक्कर में लड़ा दिया गया, तुम्हें कुनबे के चक्कर में लड़ा दिया गया, तुम्हें कबीले के चक्कर में लड़ा दिया गया कि सरपंची में किसे लड़ाओगे, लड़ जाओ आपस में। एमएलए किसे बनाओगे, लड़ जाओ। बताओ, मैं पूछना चाहता हूँ, तुम्हें क्या मिला? तुम्हारे जवान शहीद हो गए, तुम्हें क्या मिला? किसी का बाप छीन लिया, तुम्हें क्या मिला? किसी औरत को यतीम कर दिया, तुम्हें क्या मिला? बोलो, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ। फिर भी दुनिया ने चिल्ला चिल्ला के कहा, फलाने का बाप मर गया, फलाने का बेटा मर गया, फलाने का कुनबा मर गया, फलाने का कबीला मर गया। अरे जितनी लाश है तुमने एक दूसरे की बहा दी। अरे कितने लोगों को तुमने एक दूसरे की गोलियों को निशाना बना दिया। आपस में कुनबे कबीले वोटों के लिए लड़ गए। अल्लाह की कसम, अगर जितने तुम आपस में अपनी नाक के लिए मरे थे, अगर इतने इस्लाम के लिए मर जाते, अल्लाह की कसम दुनिया चिल्ला चिल्ला के कह दी सबसे ज्यादा इस्लाम के लिए कुर्बान होने वाले कहीं मौजूद है। तुम्हें
زمین پر مسلمان موجود ہیں۔ اسلام کے لیے مرو، اسلام کے لیے قربانیاں دو۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں نبی کے دیوانوں، ہم نے اسلام کے لیے کیا کیا ہے؟ ہم نے اسلام کو کیا قربانی دی ہے؟ ہم نے اسلام کے لیے کیا لٹایا ہے؟ آؤ دیکھو اسلام کس کو کہتے ہیں، اسلام کس چیز کا نام ہے، ہم نے اسلام کو سمجھا کیا ہے۔ اذانیں مسجدوں میں ہو رہی ہے، نوجوان دروازے پر بیٹھ کر موبائل چلا رہا ہے۔ اذانیں مسجدوں میں ہو رہی ہے، نوجوان دروازے پر بیٹھ کر فیس بک چلا رہا ہے۔ اذانیں مسجدوں میں ہو رہی ہے، نوجوان دروازے پر بیٹھ کر یوٹیوب میں گانے سن رہا ہے، ناچ دیکھ رہا ہے۔ نبی کے دیوانوں نیٹ نے ہر کام سے آزاد کر کے رکھ دیا، نیٹ نے ہر کام سے آزاد کر کے رکھ دیا، ایک نئے سردرد کا ایجاد کر کے رکھ دیا۔ فیس بک واٹس ایپ نے آج کے اس دور میں نوجوانوں کو میرے برباد کر کے رکھ دیا۔ نبی کے دیوانوں مسجدوں سے پکارا جاتا ہے، میری قوم کا جوان گلی میں بیٹھا رہتا ہے، امام شرم کی وجہ سے کچھ نہیں کہہ پاتا، مسجد کے دروازوں پہ گانے بجتے رہتے ہیں، مسجد کے دروازے پر جماعت ہوتی رہتی ہے، لیکن لوگ گانے بجاتے رہتے ہیں، اندر جماعت ہو رہی ہے، ادھر میواتی گانے بجائے جا رہے ہیں۔ امام بیچارہ ڈر کی وجہ سے کچھ نہیں کہہ سکتا، اگر وہ کہے گا تو گالیاں سننے کو ملیں گی، اگر وہ کہے گا تو امام کی بغاوت ہوگی، اگر وہ کہے گا تو امام کے پیچھے پڑ جائیں گے، اگر وہ کہے گا بیچارہ کیا کہے گا۔ امام کو بھی پتا ہے جو نوجوان اپنے باپ کی نہیں مانتا، جو نوجوان اپنی ماں کی نہیں مانتا، جو نوجوان اپنے کنبے قبیلے کی نہیں مانتا، اس کی نظر میں امام کی اوقات کیا ہے، اس کی نظر میں اسلام کی اوقات کیا ہے۔ نبی کے دیوانوں اسلام کس کو کہتے ہیں؟ مدینے میں ایک آواز لگتی ہے، کون ہے اسلام کے لیے قربانیاں دے، کون ہے اسلام کے لیے اپنے بیٹوں اپنے جوانوں کو قربانیاں دے، کون ہے اسلام کے لیے جو اپنا خون بہا ہے۔ نوجوان تلوار لے کے بھاگنے لگتے ہیں، پہلے شوق جہاد کا تھا، اب شوق موبائل کا ہے۔ پہلے لوگ گردن کٹاتے تھے اسلام کے لیے، اب لوگ گردن اٹھا رہے ہیں کسی بہن بیٹی کو تکنے کے لیے۔ پہلے لوگ قدم اٹھاتے تھے مصطفیٰ کی رضا کے لیے، اب لوگ قدم اٹھا رہے ہیں دوسرے کا ٹٹلو کاٹنے کے لیے۔ نبی کے دیوانوں مدینے میں آواز اٹھتی ہے، کون ہے اسلام کے لیے قربانی دے۔ نوجوان تلوار لے کے بھاگنے لگتے ہیں، گھر سے نکلنے لگتے ہیں، میدان میں پہنچ جاتے ہیں، لائن لگا لیتے ہیں۔ میرے کریم آپ کا ہاتھ میں چھڑی لے کر نکلتے ہیں، چلو صفوں کو دیکھتے ہیں، کوئی بچہ تو نہیں آیا ہے، کوئی کمزور بوڑھا تو نہیں آیا ہے۔ میرے نبی کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میدان میں پہنچ جاتے ہیں۔ پہنچنے کے بعد میرے نبی صفوں کو دیکھ رہے تھے، ایک صف کو دیکھتے ہیں، دوسرے صف کو دیکھتے ہیں، تیسرے صف کو دیکھتے ہیں، ایک لاسٹ صف کے لاسٹ میں آپ پہنچے۔ آپ نے دیکھا ایک عورت کھڑی ہوئی ہے اور اپنے سینے سے کچھ لگائے ہوئے ہے، اوپر سے پردہ پہنے ہوئے ہے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، میرے نبی نے ارشاد فرمایا، اے خاتون کیا تجھے پتا نہیں ہے عورت جہاد نہیں کر سکتی؟ کیا تو نہیں جانتی ہے عورت جہاد میں نہیں جا سکتی؟ عورت کا جہاد تو اس کے گھر کے اندر ہے، وہ اپنے شوہر کی خدمت کر لے، اللہ عورت کو گھر بیٹھے ثواب عطا فرما دے گا۔ آج میری بہنیں جماعت میں چلنا شروع کر دی، چلو چلو مولویوں نے نکالا، کچھ کچھ جاہلہ ایسی پیدا ہو گئی ہے جو عورتوں کو بلغلا رہی ہے، چلو تبلیغ کے لیے چلتے ہیں، چلو دین کے لیے چلتے ہیں، چلو جماعت میں چلتے ہیں۔ میری ماں بہنیں بہک جاتی ہیں، چلو جماعت میں چلتے ہیں، ثواب لینے جا رہے ہیں۔ ان ماں بہنوں سے کہو تمہاری کوئی جماعت جائز نہیں ہے۔ ارے جب تمہاری نماز کی جماعت جائز نہیں ہے تو گھومنے کی جماعت تمہاری کس نے جائز قرار دی ہے؟ اپنے گھر میں بیٹھ جا، تیری کوئی جماعت نہیں ہے۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا، عورت کی عبادت اس کے گھر کے اندر ہے، سب سے بہتر نماز کمرے کے اندر ہے۔ عورت کھڑی ہوئی ہے، سینے سے کچھ چپٹائے کھڑی ہوئی ہے۔ میرے نبی فرماتے تجھے پتا نہیں ہے عورتوں کا جہاد میں جانا، عورتوں کو جہاد میں جانا منع ہے۔ عورت عرض کرتی یا رسول اللہ مجھے پتا ہے میں جہاد میں جانے کے لیے نہیں آئی ہوں۔ میرے نبی فرماتے پھر کیوں آئی ہے؟ عرض کرتی یا رسول اللہ میں اپنے 6 مہینے کے لال کو لے کے آئی ہوں۔ یا رسول اللہ میرے 5 بیٹے تھے، میں نے سب کے سب اسلام کے لیے قربان کر دیے
ہے یا رسول اللہ میں نے 5 بیٹوں کو جوان کیا اور 5 کو ایک ایک کر کے اسلام کے لیے قربان کر دیا. بولو کتنے بچوں کو تم نے اسلام کے لیے قربان کیا ہے؟ بولو کتنے بیٹوں کو تم نے, کتنے بیٹوں کی جوانیاں تم نے قرآن کے تقدس کے لیے نپائی ہے؟ بولو کتنے بیٹوں کو تم نے اسلام کے لیے قربان کیا ہے؟ وہ بچوں عورت کہتی یا رسول اللہ میرے 5 بیٹے تھے, میں نے 5 کو ایک ایک کر کے اسلام کے لیے قربان کر دیا. یا رسول اللہ میرا شوہر تھا, میں نے اسے بھی قربان کر دیا. یا رسول اللہ میرے گھر میں کوئی جوان باقی نہ رہا. یا رسول اللہ میرا شوہر بھی باقی نہ رہا, یہ 6 مہینے کا بچہ میرے پاس رہ گیا ہے. یا رسول اللہ میں اسے پیش کرنے آئی ہوں. میرا نبی جب جانوروں کو روتا نہ دیکھتا ہو, میرا نبی جو چرندے پرندوں کو روتا نہ دیکھتا ہو, اس نے جب 6 مہینے کی بچی کی کہانی کو سنا, میرے نبی کی سسکیاں بن جاتی ہے, میرے نبی کی داڑھی مقدس بھیگ جاتی ہے, میرے نبی کے آنسو بہنے لگتے ہیں. میرے نبی فرماتے ہیں یہ 6 مہینے کا بچہ کیا کر سکتا ہے؟ 6 مہینے کا بچہ جہاد میں کیا کرے گا؟ تلوار اٹھا نہیں سکتا, گھوڑے پہ سوار ہو نہیں سکتا, یہ کچھ بھی نہیں کر سکتا. نبی کے دیوانو اس عورت کا قصہ سنو, اس عورت کے الفاظ کو سنو, اپنے کلیجے پہ ہاتھ رکھے. وہ بچی کو عورت کہتی یا رسول اللہ میں جانتی ہوں میرا بچہ جہاد نہیں کر سکتا, میرا بچہ تلوار نہیں اٹھا سکتا, لیکن میں اس لیے اس بچے کو اسلام کے شیروں کے حوالے کر رہی ہوں. اسلام کے شیروں کے پاس تلوار بڑی کم ہے, زرہ بڑی کم ہے, ان کے پاس ڈھالا بہت کم ہے. غربت کا ٹائم کئی مہینے تک گھروں میں چولہے نہیں جلتے, ایک ایک کھجور پہ زندگی بسر کی جاتی ہے. یا رسول اللہ کہاں سے تلوار آئے گی, کہاں سے ڈھال آئے گی؟ یا رسول اللہ میں 6 مہینے کے بچے کو اس لیے پیش کر رہی ہوں کہ جب کوئی کافر تلوار چلا ہے, مسلمانوں کا غلام, میرے نبی کا غلام, مسلمانوں کا چاہنے والا, اسلام کا وفادار تلوار چلا ہے, ادھر سے کافر تلوار چلا ہے, آپس میں تلوار سے تلوار ٹکرا جائے. کبھی ہو سکتا ہے کوئی کافر کار کرے اور مسلمان کی ڈھال کٹ جائے, جس پہ تلوار روکی جاتی ہے اسے ڈھال کہتے ہیں. اگر وہ ڈھال کٹ گئی یا رسول اللہ جنگ میں کہاں سے ڈھال آئے گی؟ اور تلوار پڑنے سے ڈھال جب کٹ جائے تو اس مسلمان کے ہاتھ میں میرے 6 مہینے کے لال کو دے دینا. جب دوبارہ وہ کافر وار کرے گا تو وہ میرے 6 مہینے کے لال کو آگے کر دے گا, ایک اسلامی شیر بچ جائے گا, میرے 6 مہینے کا لال اسلام کے لیے قربان ہو جائے.